السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ خیریت شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ ایک مسئلہ عرض کرنا تھا شیخ، اجازت؟ ہاں بولیے۔ شیخ بولیے۔ قرآن پڑھ رہا تھا تو اس میں ہاں میری آواز تھوڑا بیٹھ گئی، طبیعت خراب ہو۔ قرآن میں ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوہکم۔ ہاں جی، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ہاں شیخ تو اس میں جو مطلب غسل وجہ جو ہوگا شیخ، چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ پیشانی سے لے کے داڑھی کے نیچے شیخ تک۔ یہ مجھے حدیث سے اور قرآن سے بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی شیخ، کیونکہ ایسے تو ہم نے الحمدللہ یہ فارسی میں پڑھ لیا تھا، اور مطلب تعلیم الاسلام میں بھی میں نے پڑھا تھا الحمدللہ، وہ اس سے نہیں، مطلب جو اہل حدیث کے مطلب بنیادی جو منہج ہے کہ قرآن و حدیث سے ہی ہر مسئلے کو لیتے ہیں، نہیں تو پھر دوسرے بغیر دلیل کے کوئی بات کو نہیں مان لیتے ہیں، تو وہ مجھے وہ چاہیے تھا۔ اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتے، یعنی غسل وجہ یہاں سے یہاں تک ہے، اس کی مقدار یہ ہے، یا ایک حدیث پڑھ دیتے صحیح یا ضعیف۔ اچھا ہاں تو بڑی مہربانی ہوتی شیخ، جزاک اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی حضرت بتا دیں۔ آپ کبھی کسی موقع پہ فون کریے شیخ ابھی بتا دیں یا پھر میں ٹائم بتا دیں آپ، میں اس کے بعد میں اسی وقت میں آپ کو فون کر لیتا شیخ۔ ہاں کل اسی وقت فون کریے۔ تو جیسے اس پر حدیث ہے شیخ، مطلب غسل یہ وجہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ غسل وجہ کا؟ ہاں، جیسے اس کی مقدار کیا ہے حدیث؟ اچھا شیخ ایک منٹ۔ جی شیخ۔ ہاں جی دیکھیں شیخ۔ حدیث میں تو منہ دھونے کے ہے۔ جی شیخ، نہیں تو اب منہ۔ جی شیخ۔ ہاں بولیے بولیے۔ جی میں یہ کر رہا ہوں نا شیخ، جیسے کہ چہرہ تو دھونا، یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ اس کی مقدار یہ ہے، وہ ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے ٹھوڑی کے لوگ تک، اس کے بعد میں ایک کان کی لو سے دوسرے ہاں کان۔ تو سنیے، وجہ جس میں شمار ہو جائے، جہاں سے جہاں تک وجہ شمار ہوتا ہے، یہ مطلب اپنی سمجھ سے اپنے آپ کو اس مطلب اپنی سمجھ سے نہیں سمجھنا شیخ۔ جیسے اس میں مطلب حدیث وغیرہ کچھ بیان کر رہی ہے کیا کہ اس کا کہاں سے کہاں تک وجہ ہے، لغت وغیرہ کو نہیں، لغت وغیرہ تو یہ تو مطلب پھر مطلب بات تخلیق کیا جائے گی شیخ، تو اس لیے لغت وغیرہ یہ سب مطلب مقلدین کی لکھی ہوئی کتاب ہے شیخ، اس لیے لغت کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اچھا ہاں تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا، قرآن سے مل جاتی یا حدیث سے مل جاتی، قصہ ہی ختم۔ اچھا اچھا، تو ہے حدیث ہے شیخ یا مطلب حدیث نہیں ہے؟ حدیث تو اس طرح ہے، وجہ ہے وجہ۔ ہاں تو یہ وجہ ہے کیا، کہاں سے کہاں تک یہ حدیث میں مطلب یہ ہے؟ ہاں تو یہ آپ کو ڈکشنری آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا، وہ کس کو کہتے ہیں۔ تقلید والی بات آ جائے گی نا شیخ۔ اب ڈکشنری والی تو اگر ڈکشنری والی قرآن و حدیث کو پیش کی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف اور صرف اپنی طرف سے اگر بتا دیں، کیونکہ وہ تو مقلدین ہیں۔ اچھا، ڈکشنری والے یعنی اہل لغت یا جو بھی ہیں، وہ مطلب مقلدین کی کتاب ہے وہ کتاب کس کی رہے کیا رہے، تو مطلب مقلد لوگ کی بات کو بات نہیں۔ سنیے، ایک چیز میں بتا رہا ہوں، مقلد ہو کہ غیر مقلد ہو، اگر بات کوئی صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو لینے میں حرج کیا ہے، وہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جیسے یہاں پر تو پھر تقلید آ جائے گی نا شیخ، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہ تو تقلید آ جائے گی نا شیخ۔ کسی کی بات کو بغیر دلیل کا ماننا یہ بھی تقلید ہے، کسی ایک کے ہی بات کو اندھی تقلید کی طرح ماننا یہ بھی تقلید ہے شیخ۔ یہاں مسئلہ سنیے، کوئی بھی اگر کوئی دلائل کے ساتھ اور اس طرح کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ مقلد امام ہو، غیر مقلد ہو، یا مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ دلائل کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو ماننے کے تیار ہیں۔ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تو اس نے جو دلائل دیے مطلب وہ دلائل کیا دیے ہیں؟ وہ لغت کی بات تو پھر وہاں تقلید ہو جائے گی، جیسے آپ کر تقلید شخصی، جیسے آپ نے کہا شیخ، تو تقلید شخصی کے بارے میں کتاب المجموع شرح المہذب للشیرازی علامہ نووی المتوفی 676 ہجری فرماتے ہیں کہ ولو جاز اتباع مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعين
تعین کے ساتھ کسی ایک فقہ کو، کسی ایک امام کو منتخب کر لینا، پھر اس کے بعد تقلید کرنا ہے شیخ۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مطلب یہ جو اس کے اوپر تقلید شخصی کے اوپر جو اشکال کرتے ہیں ان کی زبان کو انہوں نے بند کر دیا شیخ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خیر ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے شیخ، ٹھیک ہے؟ ہاں تو علامہ نووی مطلب بالکل اہل حدیث کے ایک دم بالکل خلاف ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے علامہ نووی، وہ بھی شاید شافعی المسلک ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ، یہ سب مقلد لوگ ہیں حضرت یہ۔ اور ہاں یعنی کہ جتنے بڑے بڑے جو گزرے ہیں مطلب اسلاف میں، سب مقلد ہی ہمارے کو نظر آتے ہیں۔ امام بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، امام نسائی ہو، امام ترمذی ہوں، چاہے وہ مطلب امام ابن ماجہ ہوں، یہ سب پورے کے پورے مقلد ہیں حضرت۔ اچھا جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس غسل وجہ کے اوپر جو اگر کوئی حدیث مل جاتی نا شیخ تو بہت اچھی بات ہوتی تھی، نہیں تو پھر وہاں پر تقلید آ جائے گی۔ اب تقلید سے تو مطلب اہل حدیثوں کو انکار ہے۔ ہاں بات صحیح کہہ رہے، تقلید سے انکار ہے، لیکن وجہ کے جو آپ کو پورا مقدار متعین کر کے یہاں سے وہاں تک کان کے لو سے ایک دوسرے کان کے لو تک وجہ کی جس پر شمار ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ وجہ یہاں تک ہے۔ ہاں تو یہ بتائے نا حدیث میں یہ کہاں سے کہاں تک ہے، یہ کہاں تک حدیث میں آپ کو اس طرح کی پورا متعین تھوڑی ملے گی، نہیں ملے گی، مطلب حدیث میں نہیں ملے گا تو پھر تقلید کرو۔ تو میں بھی تو اسی لیے کہتا ہوں حضرت کہ تقلید کر لینا ہی بہتر اور مناسب ہے حضرت۔ اچھا میں بہت کوشش کیا حضرت، بہت کوشش کیا، لیکن لاسٹ میں میرے پاس کوئی چارہ نہیں نکلا۔ لاسٹ میں نے متعین کر لیا اور میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجتہادی مسائل میں لازم پکڑ لیا الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ ہے، ہمارا ایمان آپ کے ہمارے ساتھ ہے، بات وہ نہیں ہے شیخ جیسے یہاں پاس تو کوئی چارہ کاری نہیں۔ سنیے، آپ اگر تحقیق سے ہی مان رہے ہیں اس بات کو تو پھر الحمدللہ فرمائے اللہ کا فضل ہے شیخ۔ حنفی لوگ ایسی بات نہیں ہے، پوری بات تحقیق کے ساتھ نہیں مانتے۔ میں نے اہل حدیث مسلک کو چھوڑا ہی اس لیے شیخ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی نا شیخ، جیسے کہ اہل حدیث کیا کہتے پتہ ہے؟ اہل حدیث کے دو اصول، خود اللہ خود رسول، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے میں نے اہل حدیث کو چھوڑ دیا۔ اہل حدیث کو چھوڑنے کی وجہ اور کیا ہوئی؟ وہ بولتے ہیں صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ ارے جو شیوا مطلب قادیانی اور شیعہ کا تھا وہ کہتے ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث کہتے کہ ہم صحابہ کے مشورے کو، ان کے فیصلے کو ہم معتبر نہیں سمجھتے ہیں، معیار حق وہ نہیں ہے۔ اس لیے اور معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے تو بعض لوگوں نے مطلب اہل حدیث کے علماؤں نے یہ لکھ دیا کہ 5 صحابہ کے آگے رضی اللہ عنہ لکھنا غلط بات ہے۔ تو یہ تو ایک دم مطلب احمق پن والی بات ہو گئی نا شیخ۔ کس کو؟ 5 صحابہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں اور اس طریقے سے اور 4 اور نام ہیں جن کے آگے رضی اللہ عنہ نہیں لکھنا ہے۔ کون بات، یہ بات کون کا ہے؟ یہ علامہ وحید الزمان صاحب کہتے ہیں۔ پھر آپ وہی ایک ہی شخصیت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اصول دیکھیے، میرا کہنا وحید الزمان ہو، نواز صدیق حسن خان ہو یا کوئی اور بھی ہو، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں ہم کو اسے کیا لین دیں؟ اچھا مطلب وہ غلط نہ شیخ کہہ دیجیے نا، وہ غلط کہہ جو غلط جو کہا ہے وہ غلط ہے نہیں، جیسے یہ جملہ تو جیسے غلط ہی ہے نا شیخ۔ ہاں دیکھو، مغیرہ بن شعبہ یہ سب کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو وہ تو بات صحیح ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے حساب سے وہ کہہ رہا تو وہ اس کا عمل ہو جانے ہو۔ نہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں اہل حدیث کے عالم لوگ ہیں، جیسے کہ میں نے علامہ ظہیر ایسا کچھ نام ہے، الہی ظہیر، وہ اہل حدیث کے عالم ہے، کوئی رسول تھوڑی ہے وہ۔ ہاں یہ بالکل بات درست ہے۔ جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ کہ انہوں نے غلط کہا، اس بات کو تو آپ تسلیم کریں گے نا شیخ؟ ہاں اب وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ بات کہے حقیقت میں ان کی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ کہہ نہیں رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں شیخ، اگر آپ ابھی واٹس ایپ میں بولیں گے تو میں یہ بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو تحقیق نہیں ہے، ہوگا آپ کے پاس یہ تحقیق موجود ہوگا جی شیخ، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی جمع ہو کہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جو قرآن حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر وہ غلط ہی ہے، اس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ چلو جزاک اللہ شیخ۔ تو جیسے ہم مطلب غسل وجہ کے اوپر تھے تو شیخ اس کی مقدار قرآن حدیث سے نہیں ملی، تو جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اب تقلید کرنا یا نہیں کرنا شیخ؟ تقلید دیکھیے، تقلید مطلق صحیح ہے، تقلید شخصی صحیح نہیں ہے۔ جیسے اس کے اوپر کوئی دلیل وغیرہ ہے شیخ کہ تقلید شخصی نہیں کرنا چاہیے، بولے کوئی دلیل ہے؟
بہت سے دلیل ہے جی تقلید شیخ، شخصی میں. ایک دو جیسے آپ کو آپ کو تقلید شخصی میں ایک ہی شخص کو متعین کر کے اسی پیچھے لگنا. میں نے تو آپ کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو آپ کے نزدیک بھی ہم سلمہ، میرے نزدیک بھی ہے، میں نے ان سے حوالہ دیا تھا. صفحہ 98 کی عبارت ہے، اور ایک دوسرے نسخے میں اگر آپ دیکھیں گے تو صفحہ 101 یا 103 بنتا ہے شیخ. تو انہوں نے کہا تقلید شخصی کرنا. اور شیخ تقلید شخصی انشاءاللہ العزیز جب بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کو بھی اٹھایا جائے گا اور دوسری حدیث کو بھی اٹھایا جائے گا. فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں تقلید مطلق جو کہہ رہے چلو بخاری کی بات جو آپ کر رہے ہیں، بخاری کیا کہے ہم تھوڑی، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش کیے، ہم اس حدیث بالکل اقرار کر رہے ہیں. بالکل بخاری تھوڑی اپنے حساب سے بولے ہیں، ہم کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے فعل سے انشاءاللہ العزیز میں ثابت کروں گا کہ تقلید شخصی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں کوئی مشکل بات نہیں شیخ. لیکن جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ جیسے آپ نے کہا کہ تقلید مطلق تو بالکل جائز ہے، جو کہ اہل حدیث اس میں بھی مطلب اپنے وعدے میں مطلب یہ قول میں تضاد کرتے ہیں. بالکل ایک تو کہتا بالکل تقلید مطلق ہو چاہے کچھ بھی ہو، کیا ہے وہ شرک ہے، حرام ہے. ایک آپ جیسے کہہ رہے آپ بھی اہل حدیث کے عالی ہیں ماشاءاللہ، آپ میرے نزدیک مقبول ہیں، مطلب قابل اعتماد انسان ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب اپنے ہی قول میں تضاد، جیسے ایک کا تو تقلید مطلق بھی مطلب حرام ہے، شرک ہے، آپ کا تقلید مطلق جائز ہے، پھر آپ کہہ رہے کہ تقلید شخصی یہ مطلب ناجائز ہے. تو میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے حوالہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پھر سے عبارت پڑھتا ہوں شیخ، آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. وَلَوْ جَازَ اتِّبَاعُ مَذْهَبٍ شَاءَ لِأَفْضَى إِلَىٰ أَن يَلْتَقِطَ رَخَّصَ الْمَذَاهِبِ مُتَّبِعًا هَوَاهُ فَعَلَىٰ هَٰذَا يَلْزَمُهُ أَن يَجْتَهِدَ فِي اخْتِيَارِ مَذْهَبٍ يُقَلِّدُهُ عَلَى التَّعَيُّنِ. اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے انسان کو کہ وہ جس مذہب کی بھی، جس فقہ کی اگر وہ چاہے تو کیا کرے، اتباع کرے، تو نفس پرستی اس کو ابھارے گی. ٹھیک ہے. اور وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا. اسی لیے یہ بات اس کے اوپر لازم ہے، ضروری بنتی ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ایک امام کو متعین کرے، کسی ایک فقہ کو، کسی ایک مجتہد کو لے اور اس کی اتباع کرے، اس کی تقلید کرے. یہ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے، جو آپ کے نزدیک بھی ہم سلمہ، میرے نزدیک بھی ہم سلمہ ہے. جی شیخ. ٹھیک ہے. تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ اگر اس طریقے سے کریں گے شیخ تو مطلب بالکل غلط ہے نا. ایک مسئلہ ان سے لیں گے تو انسان اپنے جو مطلب جہاں پاس جس کو جو چیز میں آسانی دکھے گا وہ انسان کبھی شافعی بن جائے گا، کبھی حنفی، کبھی مالکی، کبھی کچھ. یہ تو بالکل غلط ہے نا. اب ایک انسان کہے کہ ایک رکعت میں اس امام کے پیچھے پڑھوں گا، دوسرا کہے نہیں ایک رکعت اس کے پیچھے پڑھ لے، دوسری رکعت اس کے پیچھے پڑھوں گا. یہ تو مطلب ایک دم منماجی ہو گئے نا. اسلام جو مرتب مذہب ہے، مدون منقح مذہب ہے، اس میں یہ سب کھلواڑ نہیں ہے نا شیخ. لیکن آپ جس طرح، میرا کہنا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ان کی بات پر اجتہاد کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی جو ٹھان لے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جتنا آپ لوگ زور دے رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ثابت کر کے اس کو پھر اس پر عمل کرنا، تو میرا کہنا ہے کہ آپ اس کی بات چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت کر کے ہر بات کو سے لے کر اس پر عمل کی کوشش کریے. شیخ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ثابت شدہ ہے، آپ کو اس سے انکار ہے شیخ؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، مجھے بھی نہیں. جب ایک بات ہے کہ جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور جیسے اور جو حنفی المسلک ہے یا مالکی ہے یا شافعی، جو ہمارے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کوئی بھی ہو، وہ سب مانتے ہیں. اب دیکھیے ایک چیز کو آپ بھی مان رہے، ایک چیز کو ہم بھی مان رہے، پھر وہاں پاس دلیل دینا، حجت قائم کرنا، یہ تو بیکار کی بات ہے. ارے ایک انسان کھڑا ہو کر کے مسجد کے باہر کہے یہ مسجد ہے میں منوا کر ہی رہوں گا، ارے اس میں کیا بات ہے بھائی. لیکن اگر زور لگانا تو اس بات پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہے، اس میں جا کر کے نماز پڑھنا، اس کے آداب یہ ہیں. لیکن یہ مسجد کرنے کا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. رسول کے اوپر عمل کرنا ہے تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ الحمدللہ عمل کرتے ہیں. اور صرف اہل حدیث جو ہے نا، وہ صرف اور صرف مطلب ان کا دعویٰ ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے شیخ؟ اچھا. ہاں شیخ. اچھا. تو جیسے اور کوئی ایک دو مسئلے کے اوپر اگر بات کرتے تو شیخ میں بات کرنے کے لیے تیار تھا. نہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے ہمارے یہاں، تھوڑا جلدی. شیخ آپ کا نام جان سکتا ہوں شیخ؟ حافظ ثناء اللہ. حافظ ثناء اللہ مدنی؟ نہیں مدنی نہیں ہو. تو
عصری ہو. کیا عصری. کہاں سے فراغت آپ کی شیخ؟ جامعہ دارالحدیث موناد بنجن. مونت بھنجن، جہاں سے وہ جرجیت صاحب ہے جہاں کے؟ جس تو اٹاوا کا ہے. اچھا اچھا اچھا، ہاں اٹاوا. کبھی شیخ اگر مطلب جرجیت صاحب کا میرے پاس تو نمبر ہے، لیکن وہ بات نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کہ. اچھا میں ان کا نمبر میرے پاس بھی نہیں ہے. میرے پاس ہے شیخ، مطلب اس سے ان کا واٹس ایپ بھی ہے. ایک بار اٹھایا تھا تو میں نے بات کیے تھے تو انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا، میں جرجیت نہیں بات کر رہا ہوں، میں بیان میں ہوں. پھر مطلب کسی دوسرے کو پھر فون اٹھا کر کے دے دیے اور میں بیان میں ہوں. میں نے کہا شیخ آپ سے استفادہ کر رہا ہوں. میں نے الحمدللہ، میں جیسے اہل حدیث تھا شیخ. اچھا ہاں میں اہل حدیث تھا، تقریباً 16 سال میں اہل حدیث رہا. آپ کا نام عبداللہ ہے؟ ہاں میرا نام عبداللہ خان حنفی ہے شیخ. تقریباً 16 سال میں اہل حدیث رہا شیخ. لیکن مطلب مجھے اس میں خالی مطلب جھوٹ ہی، فریب، دھوکہ نظر آیا. ہر طرف سے مطلب ان کے قول و فعل میں تضاد ہی تضاد نظر آیا. آپ 16 سال اہل حدیث رہے ہیں؟ ہاں 16 سال. یہ آبائی دین تھا یا اپنی تحقیق سے تھے؟ کون میں؟ اصل ایسا ہوا نا شیخ کہ جیسے ہمارا پرانا گھرانہ مطلب بدعت کا تھا، ٹھیک ہے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا تھا. تو ابو والد صاحب مطلب جب جماعت میں نکلے تو الحمدللہ سب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں سب داخل ہو گئے. تو میں جو تھا نا، جیسے میں مولوی جرجیت صاحب کا اور اسی طریقے سے وہ جو منتر وغیرہ پڑھتے نا، مجھے اب تک کہ الحمدللہ یاد ہے شیخ. اور پھر وہ شیخ مطلب توصیف الرحمان صاحب اور اسی طریقے سے ذاکر نائک صاحب، یہ سب حضرات کا آپ جن کو مطلب معراج ربانی صاحب بولتے، ڈاکٹر جوکر نالائق ہے، تو وہ سب حضرات کا میں بیان سنتا تھا. اور میں تو اس وقت میں جیسے کچھ بھی آتا جاتا نہیں تھا. اب ہمارے گاؤں میں کچھ بریلوی لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ایسا، تو ہم جرجیت صاحب کے بیان کو پیش کرتے تھے، دیکھو ہمارا مولانا کیسا بول رہا، دیکھو اس کا جواب دو، تم سمجھ رہے ہیں. تو اس طریقے والا اہل حدیث تھا میں. اچھا اس وقت کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن جب اللہ نے مطلب چاہا، اللہ نے مطلب ہدایت کے راستے پر جب مجھے گامزن کرنا چاہا تو مجھے اللہ نے مدرسے میں ڈال دیا. تو مدرسے میں میں نے حفظ کیا. پھر جا کر کے میں نے عالمیت کا کورس جو مطلب نے دیوبند کے مدرسے میں دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں نے پڑھائی شروع کیا. ابھی میں جماعت ششم میں پڑھتا ہوں، صف السادس میں. اچھا ہاں تو میں نے ابھی زیر تعلیم ہے ابھی؟ جی الحمدللہ شیخ. ہمارے پاس ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں الحمدللہ. ہمارے ایک استاد ہے مولانا سیف الدین صاحب رشادی. ہاں مناظرے کی دنیا میں انہوں نے جو مطلب فرقہ واریت جو مطلب غیر مقلدیت ہے، قادیانیت ہے یا اور بھی کوئی ہے، سب کی زبان کو کاٹ دیا ہے. 3 دن تک مناظرہ تھا، مجھے یاد ہے. پی زین العابدین بولتے ہیں اس کو. وہ مطلب اہل حدیثوں کے بڑے بھائی ہیں. پورا منہج اہل حدیثوں کا ہی ہے ان کا، لیکن 1-2 قدم اور آگے نکل گئے ہیں وہ. تو الحمدللہ انہوں نے ان کی بھی زبان کو کاٹ کر کے الحمدللہ ہمارے پاس ہیں ہمارے اسلحہ. تو میں نے تحقیق کرنا جب شروع کیا تو میں 2 کے بھی بیان کو سنتا ہوں، ایک ادھر کے بھی سنتا ہوں. پھر اس کے بعد میں عمر صدیق صاحب پاکستان کے اہل حدیث کے مناظر ہیں، ان کا بھی میں سنتا ہوں. لیکن میں ایک دم جب مجھے پوری بات کو جب میں سن لیتا ہوں تو اللہ دل میں بات کو ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ جو بندہ کر رہا نا بالکل کد بیان کر رہا. اور عمر صدیق صاحب کو میں نے سنا تو صدیق تو انہوں نے نام رکھ لیا. ایک بات میں آپ سے کہوں جی، کوئی آدمی کوئی آپ کے حنفی عالم کوئی بات ایسا کہہ دے، اللہ جان بوجھ کے نہ کرے، غلطی سے یہ زبان کی اس سے وہ نکل جائے کوئی بات ایسی جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اور اگر کوئی اہل حدیث کوئی بات کہہ دے جو وہی بات کو قرآن حدیث سے بول دے تو آپ کیا کریں گے؟ سمجھا نہیں شیخ، پھر سے بولیں آپ. ابھی کوئی عالم حنفی عالم ہی ہے، ہاں، اگر کوئی بات ایسا کہہ دے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، وہ بڑے ہو سکتا ہے اس کی نالج نہ ہو، اور وہ ایسی کچھ غلطی سے اس کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے سب صحیح بولے، یا رسول ہے تو وہی نازل ہوتا ہے، بالکل ایسا تو ہے نہیں. اب کوئی بات وہ کہہ دے، جی، اب اسی مسئلے کو کوئی اگر قرآن حدیث سے ثابت کر کے کوئی دوسرے مسئلے والے پیش کر دے، چاہے اہل حدیث ہو وہ کوئی بھی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے ہم اس کو. بس وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. یہ تو ہمارے اساتذہ کی دین ہے نا، اور وہ سکھاتے ہیں. ان کے جوتی مطلب سیدھی کرنے کا وہ صدقہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہمارے کو باقاعدہ کہ بیٹا اگر کسی سے غلطی ہو گئی، حدیث میں پڑھیں گے آپ مشکات شریف میں کہ اس کو کیا کہتے ہیں،
غلط فہمی مطلب جو غلط کرنے والے پھر ان کا جو ساتھ دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی بتایا. تو غلط والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے, تو ان کو سمجھانا ہے, جو غلطی کریں گے ان کو سمجھانا ہے. بالکل ہم تو کہتے ہیں انسان مرکب من الخطأ والنسیان وہی ہے, چاہے وہ کوئی کچھ بھی بولے, اگر کوئی مخالف مسلک بھی ہمارے مانے کوئی مسئلہ ایسا پیش کرے جو قرآن حدیث کے ہی ثبوت سے مل جائے تو پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں, تھوڑی انکار کر رہے ہیں اس کے. تو جیسے شیخ تو بہت سارے مسئلے قرآن و حدیث سے ثابت ہے شیخ, جیسے 3 طلاق کو 3 طلاق یہ علامہ امام منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجماع کے اندر بھی نقل کیا ہے, اور اس کے بعد میں حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ نے. وہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے, اس وقت بحث مشکل ہے. چلو شیخ سمجھے نا. ہاں تو میں تھوڑا مغرب کا وقت ہو رہا ہے, آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں. چلو کوئی بات نہیں شیخ, آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی حضرت, جزاک اللہ خیر. اگر اس طریقے سے مطلب سنجیدہ مزاج کے انسان ہوں تو بات کرنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے. نہ کوئی دیکھیے جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گا مسائل سمجھ میں نہیں آئے. بالکل بالکل سمجھنا ہے نا. بالکل اب آپ بولتے رہے میں بولتا رہوں, آپ چڑھتے رہے میں چڑھتا رہوں, تو پھر ہم جیت پر میں جیت میں کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے. ہاں بالکل. ہم مسلمان ہیں, جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے, جو حق لگے, جو تحقیق سے ثابت ہو جائے, اس کو ماننے کے لیے سب تیار ہونا ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, چاہے وہ اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو. بالکل بالکل شیخ. اب ہاں بالکل, اب اس کو ہم اگر صحیح بات کو بولیں گے نہیں ہمارے مسلک میں نہیں, ہم نہیں مانے, تو یہ پھر یہ بھی اہل حدیث کیا یہ بھی غلط ہے کہ کسی کی بات کو صحیح اگر کوئی کہہ رہا ہے تو پھر اس کو ماننے کی تیاری ہے, اس میں انکار کیا ضرورت ہے. جی شیخ ٹھیک ہے. تو شیخ جیسے کہ آپ غسل وجہ کا وہ دیکھیں کہ مطلب کیا ہے, یہاں پر اہل حدیث تقلید نہیں کریں گے, اس کی مقدار کیا ہے وہ حدیث تلاش کرے شیخ. اور تقلید شخصی کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے کہ آپ نہیں اس کو تسلیم کرتے, میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے حوالہ دیا تھا. مزید جب اگر بات آگے چلتی تو میں انشاءاللہ حوالہ دیتا تھا آپ کو. ابھی بخاری شریف کی روایت بھی پڑھتا تھا آپ کو. تو آپ کو یہاں مغرب کا وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہاں مغرب کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.